تفسیر القرآن۔ آج کا سبق سورہ آل عمران آیت نمبر 65 سے لے کر 67 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ ترجمہ: اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد ہی تو نازل ہوئی تھیں؟ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ دیکھو، یہ تم ہی تو ہو جنہوں نے ان معاملات میں اپنی سی بحث کر لی ہے جن کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا۔ اب ان معاملات میں کیوں بحث کرتے ہو جن کا تمہیں سرے سے کوئی علم ہی نہیں ہے؟ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ تو سیدھے سیدھے مسلمان تھے اور شرک کرنے والوں میں کبھی شامل نہیں ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ نجران کے نصارہ اور یہود کے علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑا کرنے لگے۔ علماء یہود نے کہا کہ ابراہیم یہودی تھے اور نصارہ نے کہا کہ وہ تو نصرانی تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیات بالا نازل فرمائی اور یہود نصارہ دونوں جماعتوں کی سرزنش فرمائی کہ تم کو جو تھوڑا سا علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھا اس کے متعلق تو تم نے کچھ حجت بازی کر لی، لیکن جس چیز کا تمہیں بالکل ہی علم نہیں اس کے بارے میں کیوں حجت بازی کرتے ہو؟ تورات اور انجیل میں جو باتیں ہیں ان کا کچھ تمہیں علم ہے، لیکن ان باتوں سے غلط نتیجے نکال کر تم نے حجت بازی کر لی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے، یہ تو جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ اس کی طرف تو کوئی بھی اشارہ تمہاری کتابوں میں نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی نسل میں سے ہیں اور ان سے سینکڑوں سال بعد دنیا میں تشریف لائے اور مبعوث ہوئے اور ان پر تورات شریف نازل ہوئی۔ دین یہودیت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوا۔ اب تم بتاؤ کہ جو شخص ان سے سینکڑوں سال پہلے گزر چکا وہ ان کے دین پر کیسے ہوگا؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سینکڑوں سال بعد تشریف لائے اور ان پر انجیل شریف نازل ہوئی۔ اب بتاؤ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دین پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور تم نے دین یہودیت اور دین نصرانیت میں شرک ملا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کر لی، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، اور ابراہیم علیہ السلام تو خالص موحد تھے، مشرک نہ تھے۔ وہ حق کو اختیار کرنے والے اور باطل سے دور رہنے والے تھے۔ بھلا وہ کیسے یہودی اور نصرانی ہو گئے؟ تم علم کے دعوے دار ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس بات کا وجود ہی نہیں تم اس کے مدعی ہو۔ یہ سب تمہاری بے عقلی ہے، بے علمی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔